بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله تعالى في مقام آخر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله وأدممها إن قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستوں اور حاضرین عظام، قابل قدر معزز مصلیان عظام، آج جو بات عرض کرنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ یہ کہ ابھی جو مہینہ گزرا پچھلا رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اس رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں یہ رمضان کیا درس دے کر کے گیا، اور یہ رمضان ہمیں کیا سبق سکھا کر کے گیا، چند مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور مغفرتوں سے معمور مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی، اس نے جو ہے رمضان المبارک کی قدر کری، اور جتنی اس کو عبادت کی توفیق ملی اس نے اتنی عبادت کری۔ کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ایک اللہ کی طرف سے ہم گنہگاروں کے لیے ایک تحفے سے کم کا نہیں ہے، تو یقیناً یہ رمضان ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دے کر کے گیا اور کچھ نہ کچھ ہماری تربیت کر کے گیا۔ اور جس نے جتنی عبادتیں کر لی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ تم روزے کی پوری گنتی کرو، اور جب تم پورے روزے رکھ لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی ہدایت پر، یعنی عبادت کرنے پر اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کے جو ہے تعریف و توصیف کے گن گاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ رمضان کا مہینہ پہلا ہمیں جو سبق دے کر کے گیا، وہ ہمیں یہ سبق دے کر کے گیا کہ جس طرح تم نے رمضان میں صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت کری ہے اور دل میں اپنے وہ خشیت پیدا کری ہے، اور جس طرح تم نے رمضان میں وہ عبادتیں کری ہیں جو غیر رمضان میں عبادتیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی
آپ نے روزے والی عبادت کری، آپ نے رمضان کے پورے روزے رکھے، اور اس کے بعد جو دوسری عبادت ہے وہ قیام اللیل، یعنی آپ نے راتوں کو جاگا، آپ نے راتوں میں تراویح پڑھی۔ یہ دو عبادتیں غیر رمضان میں نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف اور صرف رمضان میں عبادتیں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس نے روزے رکھے، دن بھر بھوکا پیاسا رہا، یعنی دن بھر بھوکے اور پیاسے رہ کر کے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اور آپ جا کر کے پورا روزہ رکھ رہے ہیں، نہ تو آپ جو ہے ٹائم ختم ہونے کے بعد کچھ کھا رہے ہیں اور نہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے کچھ کھا رہے ہیں، یہ آپ نے کس کا استحضار رکھا؟ یہ آپ کو اللہ کا ڈر تھا کہ ہم جو ہے صبح سحری کے بعد سے اب ہم کوئی لقمہ نہیں کھا سکتے، یا مغرب میں جب ہم افطار میں بیٹھے تو اذان سے پہلے ہم کوئی لقمہ اٹھا نہیں سکتے۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ یہ آپ کے دل میں کیفیت کیسے پیدا ہوئی؟ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا ڈر تھا، یقیناً یہ اللہ رب العزت کا خوف تھا کہ ایک بچہ بھی اپنے روزہ توڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص چلا جاتا، وضو خانے میں چلا جاتا یا غسل خانے میں چلا جاتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں رہا ہے کہ تمہارا روزہ ہے، کوئی اسے ٹوک نہیں رہا ہے کہ تمہارا روزہ ہے۔ وہ چاہتا تو کلی کرتے ہوئے میں بھی ایک گھونٹ اتار سکتا تھا، ایک دانہ اپنے حلق کے نیچے اتار سکتا تھا، کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت اس کے اوپر غالب تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اگر ہم نے ایک ذرا سا پانی کا قطرہ اگر اتار دیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمیں وہ روزے کا ثواب نہیں ملنے والا۔ وہ یہ دل میں خوف خدا کب پیدا ہوا؟ یقیناً یہ اللہ کی جب کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کا خوف پیدا ہوا، تب یہ آپ کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا، تب یہ آپ نے بندگی کری، آپ نے حلال چیزوں کو ترک کرا روزے کی وجہ سے۔ حلال چیزیں یعنی وہ چیزیں، کھانا پینا یہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن رمضان میں جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو اس کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا، اور آپ نے گناہوں سے پرہیز کرا، گناہوں سے اجتناب کرا، آپ گناہوں سے رکے، معصیت سے بچے رہے۔ یہ آپ نے سارے کے سارے امور آپ نے طے کرے رمضان المبارک میں۔ تو یہ بتاتا ہے کہ جس طرح آپ کے اندر رمضان المبارک میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی کہ آپ جو ہے عبادتیں کر رہے تھے، مسجدیں پوری کی پوری بھری ہوئی تھیں، یہاں تک کہ بعض مسجدیں تو تنگ پڑ جا رہی تھیں، اور بعض مسجدوں کے 2 مالے اور تیسرا مالہ تک جو ہے وہاں پر تنگ دامنی کا شکایت کر رہا تھا، انتظامیہ وہاں کی شکایت کر رہی تھی۔ یہ جو ہے رمضان المبارک میں آپ نے جس قدر جو ہے عبادتیں کریں، تو یہ جذبہ کب پیدا ہوا؟ جب اللہ کی جو ہے خوف پیدا ہوا، اللہ کی خشیت پیدا ہوئی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اب جس طرح ہماری تربیت ہوئی روزہ رکھ کر کے، اب یہ مہینے آئے تھے رمضان کے بعد، یعنی عید کا چاند دیکھنے کے بعد اب یہ ہم کو موقع ملا تھا کہ ہم نے جس طرح رمضان میں حلال چیزوں کو چھوڑا اللہ کی خاطر، حلال چیزوں سے ہم بچے رہے رب کی رضا کی خاطر، حلال چیزوں سے ہم رکے رہے، ترک کرا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، تو اب یہ ہمارے دن آئے تھے کہ اب ہم اور زیادہ جو ہے نافرمانیوں سے بچ جاتے، اب ہم اور زیادہ اللہ کی بغاوت سے ہم بچے رہتے، یعنی معصیت والے کام نہیں کرتے، ہم ویسے ہی ایسے ہی عبادت کی پابندی کریں جس طرح ہم رمضان میں عبادت کی پابندی کر رہے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے ہم میں سے ہر کسی کو کہ ہر شخص جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا تھا۔ آج جب ہم حال دیکھتے ہیں کہ جب عید کے بعد جس طرح کا حال ہوتا ہے اور رمضان میں جس طرح کا مزاج ہوتا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ ہم ایک رسمی اور رواجی والی زندگی گزار رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھا دیکھی والی ہم نے جو ہے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے، لوگوں کو دیکھا کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے تو کیوں نہ ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں، ہم واقعی رمضان میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے، ہم صرف رمضان کی عبادت کر رہے تھے، کیونکہ جو شخص اللہ کی عبادت کر رہا تھا وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اور جو رسمی اور رواجی والے جو عبادتیں کر رہا تھا وہ یقیناً وہ بس خالی دکھلاوے اور ریاکاری اور شہرت کے لیے کر رہا تھا۔
اور یاد رکھو کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے، من کان یعبد رمضان، یعنی جو رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر کے سن لے، من کان یعبد رمضان، جو رمضان کی عبادت کر رہا تھا، فإن رمضان قد رحل، سن لے رمضان رخصت ہو چکا ہے، رمضان گزر گیا ہے، 11 مہینے یہ آ گئے ہیں، یہ رمضان نہیں ہے اب۔ اور جو من کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، فإن اللہ باق حی لا یموت، وہ سن لے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اسے کوئی فنا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تک کہ اس کی قدرت یہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس میں آتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ اللہ تو ایسی قدرت والا ہے کہ اسے نیند بھی نہیں آتی ہے، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی ہے، اسے جمائی تک نہیں آتی ہے، اسے انگڑائی تک نہیں آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر واقعی ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ جو ہے زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہم اس کی عبادت کریں۔ یہ دن آئے ہیں اور جو رمضان کی عبادت کر رہا تھا رمضان رخصت ہو چکا۔ اسی طرح کسی نے کہا ہے فالصوم لن ينتہا، کہ روزہ ہرگز ختم نہیں ہوا ہے، روزہ عید اور بقرعید کا ختم ہے، فالصوم لن ينتہا، روزہ ہرگز ختم نہیں ہوا، والقرآن لن يرحل، اور قرآن یہاں ایسا نہیں ہے کہ اٹھا لیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مزاج تو یہ بنا، رمضان جو دوسرا سبق ہمیں دے کر کے گیا کہ جس طرح ہم نے رمضان میں اللہ کے کلام کی تلاوت کری، اللہ کے کلام کو سنا، اللہ کے احکام کو ہم نے جانا، اللہ کے احکام کی ہم نے تابع داری کری، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب ہمارا یہ ذوق بڑھتا۔ رمضان میں ہم نے ایک قرآن ختم کرا، اب جو ہے ہمارا یہ ذوق اور زیادہ تیز ہوتا کہ اب ہم جو ہے غیر رمضان میں 2 قرآن ختم کرتے۔ تو کسی نے کہا والقرآن لن يرحل، قرآن کے ایسا نہیں ہے کہ الفاظ مٹ گئے ہیں، قرآن ایسا نہیں ہے کہ اٹھا لیا گیا ہو، قرآن اسی حالت پر ہے، قرآن اسی شکل پر ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح رمضان میں ہماری تربیت ہوئی، 1 مہینہ جس طرح ہم نے جو ہے عبادتیں کری ہیں اور اللہ کے کلام کو ہم نے پڑھا بھی، اور قرآن اور جو ہے رات میں ہم نے قیام اللیل میں سنا بھی ہے۔ ایک ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ جب کوئی 10 دن بھی اگر کوئی کام جو ہے کرنے لگتا ہے تو اس کی عادت بڑھ جاتی ہے، اس کی عادت کم نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی چائے پینے والا ایک ٹائم چائے پیتا ہے تو خود بخود اس کی جو ہے 10 دنوں میں 20 دنوں میں دوسرے ٹائم چائے پینے کی عادت بڑھ جاتی ہے۔ یا اور دوسری چیزوں کو لے لو جو اس کی ہیبٹ میں نہیں ہوتی ہے، لیکن جب وہ ایک بار اس عادت کو کرتا ہے تو خود بخود آٹومیٹک جو ہے اس کی عادتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن ایسی کیا افسوس کی بات ہے کہ رمضان بھر ہم نے عبادتیں کری، رمضان بھر ہم روئے، رمضان بھر ہم گڑ گڑائے، رمضان بھر ہم اللہ کے سامنے اپنی آہیں بھریں، اللہ کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھا، اپنی پریشانیوں کو رکھا، لیکن آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ اللہ سننے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب تو اور زیادہ ہماری قدر ہو گئی۔ رمضان کے بعد ہمیں انعام کی شکل میں عید الفطر ملا، اب ہماری اور بخشش ہونے والی تھی، لیکن ایسی کیا وجہ پڑی کہ ہم نے جو ہے ہماری عادت بڑھنے کے بجائے اور گھٹتی چلی گئی۔ رمضان میں 5 ٹائم کی ہم عبادت کر رہے تھے، کم از کم جو لوگ تھے وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آج یہ خیال کر لو، آج آپ جو ہے آ کر کے دیکھ لو، مسجد کا تجربہ کر کے دیکھ لو اور مسجدیں دیکھ لو، آ کر کے 2 نمازی نہیں ملتے ہیں۔ فجر کی نماز میں 2 نمازی نہیں ہے، ظہر کی نماز میں 3 نمازی نہیں ہے، اور عصر کی نماز میں نمازی نہیں ہے، اور کہاں وہ مسجدیں بھری رہتی تھیں۔ یہ عادتیں ہماری پروان چڑھنی چاہیے تھی۔ جس طرح ہم نے رمضان میں رب کا قرب حاصل کرا، آج ہم رب سے اور دور ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، وہ جب جا کر کے اپنی منزل کو دیکھ لیتا ہے کہ سامنے اس کی منزل ہے، دشوار گزار راستے ہیں، کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں، لیکن اس نے جو ہے اس کو پار کر کے اپنی منزل سامنے دکھائی دے رہی ہے اور وہ وہاں پر آ کر کے رک جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا نادان اور بے وقوف شخص نہیں ہوگا جو واپس پھر اسی راستے پر آ جائے۔ اسی طرح ہم نے رمضان بھر اللہ کی عبادت کری، ہم رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کر چکے تھے، اللہ کے قریب ہونے والے تھے، جنت میں حور و غلماں ہمارا انتظار کر رہی تھیں، وہ حوریں اور وہ ملائکہ فرشتے فخر کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اور حوریں تو یہ کہہ رہی تھیں کہ ہاں اس کا نکاح جو ہے ہم سے طے ہو جائے گا، اس کا نکاح تو ہم سے منعقد ہو جائے گا، یہ حوریں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ لیکن آج ہماری نادانی اور نااہلی کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ہم اپنے اس منزل سے، اپنے اس جو ہے مقام سے دور آ کر کے پھر اسی دلدل میں پھنس گئے آ کر کے۔
یہ عید کے بعد ہمارا یہ موسم دکھائی دے رہا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نہ قرآن اٹھا ہے، نہ نمازیں اٹھی ہیں، نہ اسی طرح کسی نے کہا تھا لن تغلق کہ مسجدیں بند نہیں ہوئی ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب مسجدیں بند ہو گئی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسجدوں میں تالے نہیں لگے، وہی مسجدیں ہیں۔ آؤ پھر سے یہ در و دیوار جو ہے تمہارے منتظر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں گئے اور نمازی جو رمضان بھر تو عبادت کرتے رہے، اب یہ کہاں چلے گئے نمازی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح جو ہے دعاؤں کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب دعاؤں کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو اب ہم دعا نہیں مانگیں گے، اور نہ ہی ایسا ہوا ہے کہ اب جو ہے اجر کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ جس طرح رمضان میں ہم کو عبادتوں کا ثواب مل رہا تھا، اسی طرح ہم یہ عبادتیں کریں گے تو ہم کو یہ عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ جس طرح ہم جذبہ اطاعت کے ساتھ رمضان میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اسی طرح ہم اگر اپنی زندگی یہ گزاریں گے تو ہم کو عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ اور حقیقت یہی ہے، کسی نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی، بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ رمضان میں ہماری عبادتیں قبول ہو گئیں، ہمارے روزے قبول ہو گئے، ہماری نمازیں قبول ہو گئیں، ہماری دعا قبول ہو گئی، یا ہمارا جو قرآن کا پڑھنا پڑھانا تھا وہ ہمارا قبول ہو گیا، یا اللہ سے یا ہماری مغفرت ہو چکی، یا ہماری بخشش ہو چکی، اگر تم یہ پتہ لگانا چاہتے ہو، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو، تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا تو یہ دیکھ لینا اس شخص کے بارے میں، اگر وہ رمضان کے بعد بھی اسی کے بقدر جو ہے یعنی نفل نہ صحیح فرائض پر اگر اس کی ادائیگی ہے، فرائض پر اگر وہ جذبہ اطاعت کے ساتھ قائم دائم ہے، صبر و استقامت کے ساتھ اسی طرح عبادت کر رہا ہے جس طرح رمضان میں عبادت کر رہا تھا، تو سمجھ لینا اس کی عبادتیں رمضان کی قبول ہو گئی ہیں۔ سمجھ لینا اس کی عبادتیں، اس کی روزے، اس کی نمازیں، اس کی دعائیں اور اس کی تمام جو عبادتیں تھیں جو ایک دوسرے سے خیر صالح تھیں، یعنی جو اس نے غریبوں پر خرچ کرا تھا، وہ تمام چیزیں اس کی عبادتیں قبول ہو گئیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ علامہ ابن تیمیہ نے بہت ایک قیمتی بات لکھی ہے، آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو عید کے بعد یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یا عید کے بعد جو ہماری کتنی جو ہے صفیں بھر رہی ہوں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس سے احساس ہو جائے گا کہ کس کی جو ہے رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی اور کس کی نہیں ہوئی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جن کی رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ایک اللہ کے اوپر نہیں بتا رہے، یہ ایک ہم جو ہے وہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ جو معیار ہے قبولیت کی عبادتوں کا رمضان کا، وہ یہ ہے کہ اس کا دیکھ لینا کہ اگر وہ رمضان کے بعد بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے، اسی طرح عبادتیں کر رہا ہے جس طرح رمضان میں کر رہا تھا، تو سمجھ لینا اس کی عبادتیں قبول ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم میں سے ہر کوئی ایسا دکھائی دے گا کہ جس نے رمضان بھر عبادت کری ہے اور پھر اس کے بعد عبادتیں نہیں ہیں، تلاوت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا قرآن کا ذوق اور شوق بڑھنا چاہیے تھا، لیکن آج قرآن اور ذوق کا شوق اتنا گھٹ گیا کہ اب شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو رمضان کے بعد یعنی رمضان کو چھوڑ کر کے کوئی اور مہینے میں قرآن کھولتا ہوگا۔ صرف یہ کہ کوئی مر گیا ہوگا تو قرآن پڑھ لیا ہوگا، کہیں فاتحہ دینے جا رہے ہوں گے تو قرآن پڑھ لیا ہوگا، یا کسی کو ایصال ثواب پہنچانا ہے تو قرآن پڑھ لیا ہوگا۔ آج ہماری یہ اتنی جو ہے قرآن سے جو ہے بے رغبتی کیوں ہے؟ قرآن کو آپ کھول کر کے دیکھیں، قرآن کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا یہ کیسی جامع کتاب ہے، کیسے اللہ کے اس میں احکام ہے، اور اللہ نے تو وعدہ کرا ایمان والوں سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ ہم تمہیں کو سر بلند رہیں گے بشرطے کہ تم پکے سچے ایمان والے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، حالات اس قدر ہمارے اوپر تنگ ہیں کہ اس کو جو ہے بیان نہیں کرا جا سکتا۔ آپ کے سامنے ایک ایک چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کے بعد اگر ہم نااہل ہو کر کے، نادان ہو کر کے، اللہ سے دور ہو کر کے، اللہ سے بغاوت پر اتر کر کے، شیطان کو خوش کر کے، اور جو ظالموں کی اور جو تمام چیزیں ہیں اسی طرح ہم اپنی روش پر، جس طرح ہماری روش پرانی تھی اسی روش پر ہم روا دوا ہیں، اسی طرز عمل پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر یاد رکھ لینا اللہ کے عذاب کے ہم بہت جلد منتظر ہیں۔ اللہ کا عذاب بہت جلد آنے والا، اور یہ عذاب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لو کتنی جو ہے قانون ایسے بن جاتے ہیں، رات کے 2:30 بجے پارلیمنٹ چلا دی جاتی ہے قانون بنانے کے لیے، لیکن تم ایسے ہو، ہم ایسے ہیں کہ رات کے 2 بجے ہم مصلی بچھا کر نہیں بیٹھتے ہیں اللہ کے سامنے رونے کے لیے کہ ایسے قانون کیوں ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں؟ ہماری مسجدیں چھیننے کے لیے، ہمارے جو ہے اور جو زمینیں ہیں، جو اوقاف کی زمینیں، وہ تمام زمینیں چھیننے کے لیے ایسے قانون بنا دیے جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو رات کے 12 بجے تڑپ رہا ہو، رات کے 12 بجے رو رہا ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہماری نادانی ہے اور نااہلی ہے۔ ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم جو ہے عید کے بعد
جس طرح رمضان کی زندگی گزر رہی تھی اسی طرح ہم عید کے بعد اسی زندگی کو گزاریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت کی قلت ہے اور ٹائم بھی اوپر ہوتا جا رہا ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں بس یہ بات عرض کرنی تھی کہ جس طرح رمضان میں ہماری زندگی گزر رہی تھی اسی طرح ہم عید کے بعد والی بھی زندگی گزاریں۔ جس طرح رمضان میں ہماری یہ مسجدیں بھری ہوئی تھیں، تنگ دامنی کا شکایت کر رہی تھیں، اسی طرح آج پھر اسی مسجدوں کو بھر دو۔ آج یہ مسجد جو ہے ہمارے گواہ بن جائے اللہ کے سامنے، یہ بولیں کہ ہاں تیرے ایسے بندے تھے جنہوں نے مجھے آباد کرا، جنہوں نے مجھے جو ہے آباد کرا، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کری۔ جس طرح رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ان کی تکبیر سے، ان کی تحلیل سے، ان کی تسبیح سے ایسی ایسی آوازیں ہمارے کانوں میں ٹکرا رہی تھیں، یہ دیوالیں ہماری گواہ بن جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آؤ پھر سے وہی عبادتیں شروع کر دو۔ یاد رکھ لینا، جو رمضان کی عبادت کر رہا تھا رمضان ختم ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا فَإِنَّ اللَّهَ بَاقٍ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اسے نیند تو بہت دور کی بات ہے بلکہ اسے اونگ تک نہیں آتی ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی غور کر لے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے تھے۔ اگر رمضان کی عبادت کر رہے تھے تو رمضان رخصت ہو چکا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی صبر و استقامت کے ساتھ، اسی جذبہ اطاعت کے ساتھ جس طرح رمضان میں ہم عبادتیں کر رہے تھے غیر رمضان میں بھی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔